إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دورہ صرف و نحو الحمدللہ چل رہا ہے اور ہم فعل ماضی کی مشق کر چکے ہیں۔ اب ہم اس سبق میں فعل مضارع کی مشق کریں گے۔ فعل مضارع کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تب تو یہ مشق آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ نہیں پڑھا تو مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ حال اور مستقبل کے لیے جو صیغے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، میں آ رہا ہوں، میں آتا ہوں، میں آؤں گا، میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں، میں کہوں گا۔ تو میں آ رہا ہوں یہ بھی حال ہے، میں آتا ہوں یہ بھی حال ہے، اور میں آؤں گا یہ مستقبل ہے۔ حال اور مستقبل کے ان تینوں صیغوں کے لیے عربی زبان میں ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اجیء، میں آتا ہوں، اجیء میں آ رہا ہوں، اجیء میں آؤں گا۔ اقول میں کہتا ہوں، اقول میں کہہ رہا ہوں، اور اقول میں کہوں گا۔ ایک ہی لفظ کے یہ تینوں مطلب بنتے ہیں۔ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ترجمہ ہوگا۔ تو اس کا جو مجموعی نام ہے وہ ہے فعل مضارع۔ یہ فعل مضارع اور اس سے بننے والی جتنی بھی گردانیں ہیں ان سب کی ہم اس سبق میں مشق کریں گے، اور اس کو تھوڑا سا نحوی انداز میں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں فعل مضارع کی گردان ہے، یفتح یفتحان یفتحون، تفتح تفتحان یفتحن، تفتح تفتحان تفتحون، تفتحین تفتحان تفتحن، افتح نفتح۔ اب یہ 14 صیغے ہیں واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم تک۔ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کس میں فا، تا اور ہا کے علاوہ جو حروف کا اضافہ ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو ان میں شروع میں ایک تو حرف عطینہ آتا ہے، یعنی حمزہ، تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف شروع میں آ جاتا ہے۔ یفتح یفتحانی یفتحون، ان کے شروع میں یا آ رہا ہے۔ تفتح تفتحانی، ان کے شروع میں تا ہے۔ یفتحن کے شروع میں یا ہے۔ پھر تفتح تفتحانی تفتحون، تفتحین تفتحانی تفتحن، ان 6 حاضر کے صیغوں کے شروع میں تا ہے۔ افتح کے شروع میں حمزہ ہے، نفتح کے شروع میں نون ہے۔ ایک تو حروف عطینہ میں سے جو حرف شروع میں آتا ہے وہ ہوتا ہے فعل مضارع میں، ایک تو وہ لگتا ہے، لازمی طور پہ لگتا ہے، اور دوسرا صیغے کے تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے ان کے آخر میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں آسان لفظوں میں یوں کہوں گا کہ 14 میں سے 2 صیغے جمع مؤنث غائب یفتحنا اور جمع مؤنث حاضر تفتحنا، یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، معرب نہیں ہوتے، یعنی یہ دونوں ہر حال میں اسی طرح رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو 2 کو تو نکال دیں، 14 میں سے 2 نکلے، 12 بچے۔ اب 12 جو الفاظ ہیں ان کی 2 کیٹیگریز کر لیں، ایک 7 الگ کر لیں اور 5 الگ کر لیں۔ جو 7 ہیں ان کے آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے۔ 4 تو تثنیہ کے ہو گئے، یفتحانی تفتحانی تفتحانی تفتحانی، اور 2 جمع غائب کے ہو گئے، جمع مذکر کے ہو گئے، یفتحونا اور تفتحونا، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تفتحینا۔ ان سب کے آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے۔ یہ نون حالت نصبی اور جزمی میں گر جاتا ہے۔ 5 صیغے ایسے ہیں جو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے صیغے یا مفرد کے صیغے کہہ لو، حالانکہ واحد مؤنث حاضر بھی مفرد کا ہے لیکن وہ نون اعرابی والا ہے۔ تو اس واحد مؤنث حاضر کے علاوہ جو بھی واحد کے صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، یہ 4، اور اس کے علاوہ ایک جمع متکلم، یہ 5 جو ہیں ان کو ہم مفرد نہ بولیں چونکہ جمع متکلم ان میں شامل ہے، واحد مؤنث حاضر ان میں شامل نہیں ہے، تو ان کو ہم کہیں چھوٹے صیغے۔ یہ ہیں یفتح، تفتح، تفتح، افتح، نفتح۔ ان میں حالت رفعی نصبی جری آخر میں زبر زیر پیش کے بدلنے سے آتی ہے۔ حالت رفعی ہے یفتح، حالت نصبی ہے یفتح، حالت جزمی ہے یفتح، ٹھیک ہے۔ اور جن کے آخر میں نون اعرابی ہے ان کی حالت رفعی نون اعرابی کے ساتھ ہے، جیسے گردان آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اور ان کی حالت نصبی اور حالت جزمی جو ہے وہ نون اعرابی گر جائے گا۔ اب حالت نصبی اور جزمی کب ہوتی ہے؟ جب عامل ناصب داخل ہوگا تو حالت نصبی ہوگی، اور وہ 4 ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔
ان میں سے لن ایسا ہے کہ اس کی گردان الگ سے صرف میں پڑھائی جاتی ہے، نفی تاکید بلن کے نام سے، لن یفتح لن یفتح، تو لن یفتح کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں کھولے گا۔ یہ جو شروع میں لام نون کا اضافہ ہوا ہے یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی چھوٹے صیغوں کے آخر میں زبر آ جائے گا اور نون اعرابی والے صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا۔ اور حالت جزمی کب ہوتی ہے؟ تو عامل جازمہ کے داخل ہونے سے، اور عامل جازم جو ہیں وہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ تو اس میں سے لم ایسا ہے جس کی گردان الگ سے پڑھائی جاتی ہے نفی جہت بلم کے نام سے، لم یضرب اس نے نہیں مارا، لما یضرب اس نے اب تک نہیں مارا، یا فتح یفتح سے کر لیں لم یفتح اس نے نہیں کھولا، تو یہ لم جو ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لما یفتح اس نے اب تک نہیں کھولا، اور ان یفتح اگر وہ کھولے گا، اور لام امر سے بنے گا لیفتح چاہیے کہ وہ کھولے، اور لائے نہیں سے بنے گا لا یفتح چاہیے کہ وہ نہ کھولے۔ تو یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ فعل مضارع کی 4 گردانیں جو ہم صرف میں پڑھتے ہیں، نفی تاکید بلند کی 2 گردانیں معروف اور مجہول، نفی جہت بلم کی 2 گردانیں معروف اور مجہول، اور امر کی گردانیں، نہیں کی گردانیں، یہ سب فعل مضارع کے تحت آتی ہیں۔ تو میں کہہ رہے تھے کہ نحوی اعتبار سے یوں سمجھیں کہ معرب اور مبنی ہونے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی اصل 3 ہیں، فعل ماضی جس کی ہم نے گزشتہ سبق میں مشق کر لی، اور امر حاضر معروف جو کہ ابھی ہم کریں گے جس کی مشق، اور تمام حروف۔ تو یہ امر حاضر معروف جو ہے افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا، بس یہ مبنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فعل مضارع سے بننے والے صیغے ہیں، خواہ وہ امر غائب کے کیوں نہ ہو، خواہ وہ نہیں کے کیوں نہ ہو، وہ سب فعل مضارع پر عامل کے داخل ہونے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو فعل مضارع کے شروع میں لام امر لگتا ہے تو وہ لام امر بن جاتا ہے، لائے نہیں لگتا ہے تو وہ نہیں بن جاتا ہے، لیکن لام امر سے امر غائب کے صیغے بنتے ہیں، امر حاضر مجہول کے صیغے بنتے ہیں، امر حاضر معروف کے صیغے نہیں بنتے۔ تو یہ خاصی طویل تفصیلات ہو گئی، چونکہ یہ بہت ضروری تھی آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے، اس لیے میں نے آپ کو ابھی سے سمجھا دی۔ اب ہم مشق کرتے ہیں، سورہ رحمان کھولیں اور اس سورہ رحمان سے ہم سمجھیں گے فعل مضارع سے بننے والی جتنی بھی گردانیں ہیں ان کو کہ وہ کیسی ہیں، اور اسی طرح 4 چیزیں بتاؤں گا، صیغہ، گردان، باب، ہفت اقسام، اور پوری گردان اس کی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو تاکہ مشق کرنا آسان ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، چونکہ الف لام داخل ہو رہا ہے اس سے پتہ چل گیا کہ یہ فعل نہیں ہے۔ علم القرآن، علم فعل ماضی ہے۔ خلق الانسان، خلق فعل ماضی ہے۔ علمہ البیان، علم فعل ماضی ہے۔ الشمس والقمر، یہ دونوں اسم ہیں۔ بحسبان، تنوین سے پتہ چلا حسبان بھی اسم ہے۔ والنجم والشجر، الف لام لگا ہوا ہے، یہ دونوں بھی اسم ہے۔ یسجدانی، یسجدو، یسجدانی، یہ صیغہ ہے ہماری مطلب کا۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، نصر ینصر کا باب ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے۔ اس کی گردان بنے گی یسجدو، یسجدانی، یسجدون، تسجدو، تسجدانی، یسجدنا، تسجدو، تسجدانی، تسجدون، تسجدین، تسجدانی، تسجدنا، اسجدو، نسجدو۔ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اللہ تطغوا، یہ ہماری مطلب کا صیغہ ہے کہ تم ناپ تول میں سرکشی مت کرو، غالباً اس کا جو ترجمہ ہوگا۔ تو لا تطغوا جو ہے اس کے شروع میں ان لگا ہوا ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ہم جو کہتے ہیں نا تم کہو کہ اس نے یہ کہا کہ، تو یہ جو کہ ہے کاف ہے کہ، یہ ان کا مطلب ہوتا ہے۔ ان اور لا جب ملا کر آتے ہیں تو پھر اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں کہ ان کے نون کو نہیں لکھا جاتا اور لا کے جو لام ہے اس پر تشدید لگا دی جاتی ہے، تو اس کو جب ان الگ الگ کریں گے تو ان الگ ہو جائے گا، لا تطغوا الگ ہو جائے گا۔ لا تطغوا صیغہ جمع مذکر حاضر، اور گردان ہے نہیں حاضر معروف، اور ہفت باب ہے طغا یطغا، باب فتح یفتح غالباً، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو نیچے مجھے بتا دیجیے گا تبصرہ خانے میں۔ اور ہفت اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے، طغیان ناقص یائی ہے۔ ناقص واوی اور ناقص یائی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم اس کا مصدر سوچیں، ہم اس کا کوئی اور لفظ سوچیں جو زیادہ استعمال ہوتا ہو یا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہو تو اس سے، اب طغیان میں یا ہے تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ناقص یائی ہے۔ میں چونکہ بغیر تیاری کے میرے پاس وقت نہیں ہوتا، تھوڑی اگر تیاری کر کے میں یہ ویڈیو بناؤں تو مجھے پکا یقین ہو کہ یہ ناقص یائی ہے کہ واوی ہے، تو اس لیے میں بھی آپ کے سامنے ہی اندازہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تطغوا ہم نے پڑھ لیا، اب اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔
لا تطغ لا تطغیا لا تطغوا لا تطغی لا تطغیا لا تطغینا، یہ نہیں حاضر معروف کی گردان تھی۔ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، اقیمو صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث کا مطلب ہوتا ہے گردان، بحث، گردان کو بحث بھی کہتے ہیں، بحث امر حاضر معروف۔ اور باب اقام یقیمو، باب افعال، ہفت اقسام میں سے اجوف واوی، ٹھیک ہے نا، قوم سے ہی ہے، قوامہ سے اقوامہ، اقوامہ اصل میں تو پھر اس کو یہ اقامہ کر دیا، اقام یقیمو سے امر کا بنے گا اقیم، اچھا اس کی گردان بنے گی اقیم، اقیمہ، اقیمو، اقیمی، اقیمہ، اقمنا، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، لا تخسروا صیغہ جمع مذکر حاضر، گردان نہیں حاضر معروف، باب افعال، ہفت اقسام صحیح، گردان ہے لا تخسر، لا تخسرا، لا تخسروا، لا تخسری، لا تخسرا، لا تخسرنا۔ والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تکذبان صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، گردان فعل مضارع مثبت معروف، باب تفعیل کذب یکذب، ہفت اقسام صحیح، کذبہ کوئی حرف علت نہیں ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، اس کی گردان بنے گی یکذب یکذبان یکذبون، تکذب تکذبان یکذبنا، تکذب تکذبان تکذبون، تکذبین تکذبان تکذبنا، اکذب نکذب۔ اور یہ مشہور آیت ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اس آیت کی کس لفظ کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ آج دیکھ لیں، فا کا مطلب ہے پس، یعنی پوری تفصیل جو پیچھے بتائی ہے تو اس کے نتیجے میں کی جانے والی جو بات ہے تو اس کے لیے پھر ہم فا کا استعمال کرتے ہیں۔ پس بی، بازر بی، اب آ کا پڑھ چکے ہیں کہ اس کا موقع کی مناسبت سے کا، کی، کے، کو، میں سے کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں نعمت کو جھٹلاؤ گے تو یہاں بازر بی کا ترجمہ ہو رہا ہے کو۔ ای کا مطلب ہے کون سی، ٹھیک ہے نا، ایون کون سا، کون سی۔ آلاء یہ جمع ہے اور اس کا واحد مجھے بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، الیون ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، نعمت کو کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں، اعلیٰ نعمتیں، کس کی نعمتیں؟ ربی، رب کی نعمتیں، کس کے رب کی؟ ربکما، تم دونوں کے رب کی۔ تو تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، اب تم دونوں کے رب کی کون سی نعمتوں کو، تو اس کا یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، میں نے پیچھے سے ترجمہ کیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں تثنیہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کن دو سے مخاطب ہیں؟ تو آپ نے اس صورت کے آگے دیکھیں، یا معشر الجن والانس آ رہا ہے، جنات اور انسان ان دو قوموں سے، ان دو قسم کی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ تو تم دونوں یعنی اے انس اور اے جنات، اے انسان اور اے جنات، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس اعتبار سے تکذبان جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان۔ یلتقیان صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر غائب، گردان فعل مضارع مثبت معروف، باب افتعال التقا یلتقی، اور ہفت اقسام میں سے ناقص یائی ہے، لقیا حروف اصلی ہیں، لقیہ یلقا اس کا مجرد ہے اور یہ مزید فی ہے، باب افتعال ہے، تو التقا یلتقی اس کی گردان بنے گی یلتقی یلتقیان یلتقون تلتقی تلتقیان یلتقین تلتقی تلتقیان تلتقون تلتقین تلتقیان تلتقین التقی نلتقی۔ بینہما برزخ لا یبغیان، لا یبغیان صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل مضارع منفی مثبت معروف، فعل مضارع منفی معروف، منفی مثبت ایک ساتھ بول دیا ہم نے غلطی سے، فعل مضارع منفی معروف، اور باب ہے ضرب یضرب، بغا یبغی، ہفت اقسام میں سے ناقص یائی، بغیا حروف اصلی ہیں، لا یبغی لا یبغیان لا یبغون لا تبغی لا تبغیان لا یبغین لا تبغی لا تبغیان لا تبغون لا تبغین لا تبغیان لا تبغین لا ابغی لا نبغی۔ چونکہ یہ ناقص ہے تو اس اعتبار سے اس میں تعلیلات ہوئی ہیں اور اسی اعتبار سے پھر یہ گردان بنی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ، يَخْرُجُ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف،
باب نصر ینصر ہفت اقسام صحیح. یخرج یخرجان یخرجون تخرج تخرجان یخرجن تخرج تخرجان تخرجون تخرجین تخرجان تخرجن اخرج نخرج. والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف. باب بقیہ یبقى باب سمیع یسمع ہفت اقسام ناقص یائی. یبقى یبقیان یبقون تبقى تبقیان یبقین تبقى تبقیان تبقون تبقین تبقیان تبقین ابقى نبقى. وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. یسألہ یسأل واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف. باب فتح یفتح ہفت اقسام محموز العین. یسأل یسألان یسألون تسأل تسألان یسألن تسأل تسألان تسألون تسألین تسألان تسألن اسأل نسأل. من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربکما تکذبان. سنفرغ اس میں سین کا مطلب ہے عن قریب اور نفرغ فعل مضارع کا صیغہ ہے. جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف. باب نصر ینصر ہفت اقسام صحیح. یفرغ یفرغان یفرغون تفرغ تفرغان یفرغن تفرغ تفرغان تفرغون تفرغین تفرغان تفرغن افرغ نفرغ. لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا ان ناصبہ ہے تنفذون تھا اصل میں ان ناصبہ داخل ہونے سے نون اعرابی گر گیا تو تنفذون صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف. باب نصر ینصر ہفت اقسام صحیح. ینفذ ینفذان ینفذون تنفذ تنفذان ینفذن تنفذ تنفذان تنفذون تنفذین تنفذان تنفذن انفذ ننفذ. من اقطار السماوات والارض فانفذوا انفذوا صیغہ جمع مذکر حاضر. یہ انفذوا تھا شروع میں فا داخل ہوا تو حمزہ وصلی گر گیا تو یہ بن گیا فانفذوا. تو انفذوا صیغہ جمع مذکر حاضر امر حاضر معروف. باب نصر ینصر ہفت اقسام صحیح. انفذ انفذا انفذوا انفذی انفذا انفذنا. لا تنفذون صیغہ جمع مذکر حاضر اور باقی ساری تفصیلات وہی ہے جو انفذو کی ہے. الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان. یرسل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول یہ مجہول کی گردان ہے. اور باب ارسل یرسل سے ہے تو باب افعال ہے. باب افعال کا مجہول بھی ثلاثی مجرد کی طرح آتا ہے. اور ہفت اقسام صحیح. یرسل یرسلان یرسلون ترسل ترسلان یرسلن ترسل ترسلان ترسلون ترسلین ترسلان ترسلن ارسل نرسل. علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لا تنتصران صیغہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی اس میں احتمال ہے لیکن یہاں اس کو تثنیہ مذکر حاضر ہی سمجھیں کیونکہ آگے جو ہیں دونوں مذکر ہیں. اور فعل مضارع منفی معروف چونکہ لا نافیہ داخل ہے اس لیے یہ مثبت نہیں ہے منفی ہے. باب افتعال انتصر ینتصر ہفت اقسام صحیح. نصر کوئی حرف علت نہیں ہے. لا ینتصر لا ینتصران لا ینتصرون لا تنتصر لا تنتصران لا ینتصرن لا تنتصر لا تنتصران لا تنتصرون لا تنتصرین لا تنتصران لا تنتصرن لا انتصر لا ننتصر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا يسأل صيغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی مجہول چونکہ لا داخل ہے منفی ہے اور یسأل یہ مجہول ہے. باب سأل یسأل باب فتح یفتح ہفت اقسام محموز العین. لا يسأل لا يسألان لا يسألون لا تسأل لا تسألان لا يسألن لا تسأل لا تسألان لا تسألون لا تسألين لا تسألان لا تسألن لا أسأل لا نسأل. يعرف المجرمون يعرف صيغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول. اور ہفت اقسام عرف یعرف باب ضرب یضرب ہوئے ہفت اقسام صحیح ہے. یعرف یعرفان یعرفون تعرف تعرفان یعرفن تعرف تعرفان تعرفون تعرفین تعرفان تعرفن اعرف نعرف. بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یؤخذ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول. باب اخذ یاخذ نصر ینصر ہفت اقسام محموز الفا. یؤخذ یؤخذان یؤخذون تؤخذ تؤخذان یؤخذن تؤخذ تؤخذان تؤخذون تؤخذین تؤخذان تؤخذن اوخذ نؤخذ.
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب صيغہ واحد مذکر غائب، باقی ساری تفصیل وہی ہے جو تکذبانی کی ہے. بہل مجرمون یطوفون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، باب نصر ینصر، ہفت اقسام اجوف واوی، یطوف یطوفان یطوفون، تطوف تطوفان یطوفن، تطوف تطوفان تطوفون، تطوفین تطوفان تطوفون، غلط ہو گیا، تطوف تطوفانی تطوفون، تطوفین تطوفانی تطوفن، اطوف نطوف. پھر بھی اگر کوئی غلط ہو تو بتا دیجیے گا نیچے کمنٹ میں. بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان. تجریان صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، عینان تجریانی، اس میں غائب کی جو ضمیر ہے وہ عینان کی طرف لوٹ رہی ہے، دو نہریں جو کہ بہہ رہی ہیں. تو تجریان صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، تینوں احتمال ہیں، لیکن یہاں پر یہ تثنیہ مؤنث غائب ہے. فعل مضارع مثبت معروف، باب ضرب یضرب، ہفت اقسام ناقص یائی، یجری یجریان یجرون، تجری تجریان یجرین، تجری تجریان تجرون، تجرین تجریان تجرین، اجری نجری. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. لم يطمث صیغہ واحد مذکر غائب، فعل گردان ہے، نفی جہد بلم معروف، اور باب ضرب یضرب، طمس یطمس، ہفت اقسام صحیح. لم یطمس، لم یطمسا، لم یطمسو، لم تطمس، لم تطمسا، لم یطمسن، لم تطمس، لم تطمسا، لم تطمسو، لم تطمسی، لم تطمسا، لم تطمسن، لم اطمس، لم نطمس. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. یہ بھی بڑا دلچسپ صیغہ ہے لیکن اپنے وقت پہ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ نضاختان جو ہے یہ صیغہ نہیں ہے، آپ کو ایسا لگے گا یہ کوئی جمع متکلم کو تثنیہ متکلم ٹائپ کا کوئی صیغہ لگ رہا ہے، تو تثنیہ متکلم نہیں ہوتا، عربی میں جمع متکلم ہی ہوتا ہے صرف. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن، اس پر بات ہو گئی، انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک بظاہر فعل مضارع جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ باب تفاعل سے فعل ماضی کا صیغہ ہے. تو الحمدللہ سورہ رحمان ہماری مکمل ہوئی، اور اس میں جتنے بھی فعل مضارع اور اس سے بننے والے صیغے تھے ان سب کی ہم نے چاروں چیزیں بتا دی، صیغہ، گردان، باب، ہفت اقسام، اور گردان پڑھ کے بھی میں نے آپ کے سامنے سنا دی. اب اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.